کہ ہماری جو قوم ہے، جو ہندوستان کو اتنا کچلا گیا، اتنا ان کو ان کی تذلیل کی گئی کہ ان کے ذہنوں میں، ان کے وہم و گمان میں یہ آ ہی نہیں سکتا کہ ہم غلام ابن غلام بن گئے، کہ ہمیں آ ہی نہیں سکتا کہ ہم بھی ان اقوام کے برابر میں بات کر سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں۔ کلونیل پیریڈ کو اگر آپ دیکھیں تو امن کا ٹائم نہیں تھا، وہاں پہ بہت لوگ لڑ رہے تھے، مار رہے تھے، جھگڑ رہے تھے کہ ہندوستان چھوڑ دو، کیا کچھ نہیں ہوا 20 سینچری کے اندر۔ کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جب یہ سارا طوفان گزر گیا، ہمیں آزاد ملکوں میں آ گئے، تو پھر ہم یہ بھول گئے کہ ہمارے باپوں کے ساتھ کیا ہوا، ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ کیا ہوا، ہم بھول گئے نا۔ اب کالے پانی کے بارے میں کون یاد کرتا ہے؟ آپ تصور نہیں کر سکتے، میں کہتا ہوں کہ آپ کالے پانی کی انڈمان آئلینڈ کے جو پرزنرز ہیں ان کے میموائرز پڑھیں، آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا، اور پھر آپ کو ان انگریزوں کا بھیانک چہرہ نظر آئے گا۔ ہندوستان ایک سونے کی چڑیا سے وہ کیسے ایک غلامی کا وہ عکس بن گیا۔ نکلسن جیسے لوگ پنجاب سے نہیں آتے، اور یہ سکھ اور یہ ہمارے پنجابی جو ہیں، اگر یہ ان کا پوربی سولجرز کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، سی پوائز کے ساتھ، تو ہندوستان کی تاریخ فرق ہوتی۔ ان لوگوں کی کہہ لیے کہ موقع پرستی اور ان کی جو انگریزوں کے ساتھ جو انہوں نے تلوے چاٹے پنجاب کے لوگوں نے، اس کی وجہ سے ہندوستان جو ہے وہ، ورنہ تو آپ دیکھیں رانی جھانسی ادھر کتنے لوگوں نے اس جنگ میں حصہ لیا اور انہوں نے کھڑے رہے اپنے قدموں کے اوپر، تو ہم لوگ آزادی کے باوجود غلام رہے۔ ابھی آپ دیکھیں ہندوستانیوں نے، یعنی انگریزوں کے دور میں یہ منع تھا کہ کوئی ایسا ہندوستانی کہ جس کے بال سفید ہو چکے ہوں وہ ہندوستان میں نہیں رہے گا، وہ چلا جائے گا۔ پورے کلونیل پیریڈ کے اندر تمام افسران جو تھے، ان کے بچے جو تھے وہ ہندوستان کے اسکولوں میں نہیں جاتے تھے۔ لاک ووڈ کپلنگ کا بیٹا جب بامبے میں پیدا ہوا روڈیارڈ، تو جب بھی تھوڑا سا بڑا ہوا اس کو بورڈنگ میں انگلینڈ میں بھیجا گیا، اور وہ اپنی تحریروں میں لکھتا ہے کہ کتنا اس کا میزریبل چائلڈہڈ تھا، لیکن اس انگلش کولڈ ویدر کے اندر اس کو رہنا پڑا اپنے ماں باپ سے دور، اور ماں باپ بھی سفر کرتے تھے اپنے بچوں کے، لیکن دس واز دا پرائس آف بینگ اے کلونیل ماسٹر، کیونکہ ان کو یہ غرض تھی کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے جو ہیں، جو ہندوستانیوں کی عادات کو اپنا لیں، دی اورینٹل ڈیزیز جس کو وہ سمجھتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو قوم ہے، جو ہندوستان کو اتنا کچلا گیا، اتنا ان کی تذلیل کی گئی کہ ان کے ذہنوں میں، ان کے وہم و گمان میں یہ آ ہی نہیں سکتا کہ ہم غلام ابن غلام بن گئے، کہ ہمیں آ ہی نہیں سکتا کہ ہم بھی ان اقوام کے برابر میں بات کر سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ پوسٹ کلونیل پیریڈ میں یا پوسٹ انڈیپینڈنس سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جتنے بھی ان آزاد ملک نیشنلسٹ ہوئے، ان میں جو نیشنلسٹ لیڈر تھے ان کو چن چن کے اس جو امریکن امپائر جو بنی انہوں نے ختم کیا۔ انور سادات کو ختم کیا، جمال عبد الناصر کو ختم کیا، شاہ فیصل کو ختم کیا، بھٹو کو ختم کیا، قذافی کو ختم کیا، صدام کو ختم کیا۔ ادھر آپ 20 ایسے نام اور ملیں گے کہ جن کو انہوں نے ایلیمنیٹ کیا۔ شاہ فیصل کو تو اللہ حضرت آل آئی ایم سیئنگ از کہ میں جو اسے دیکھتا ہوں کہ یہ جو پاور ریلیشنز ہیں یہ ابھی بھی ہیں، ان کے رنگ چہرے بدل گئے ہیں۔ اگر وی رن بائی دا ایسٹ انڈیا کمپنی، تو ابھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکلیں بدل گئی ہیں، لیکن کمپنی تو وہی ہیں۔ تو ہمارے ہاں اگر آپ ریزسٹنس کی مزاحمت کی تاریخ دیکھیں تو مزاحمت کی تاریخ جو ہے بہت زیادہ ملیٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو انٹلیکچول رسپانس ہے، جو ایک ریزسٹنس کا ایک اور فارم ہے، اس کی آپ کو کمی محسوس ہوتی ہے کہ بھئی ہم نے یہ تو ضرور کیا کہ ہم نے فرض کریں بھگت سنگھ کو بہت سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی بھگت سنگھ کے علاوہ بھی تو کچھ لوگ ریزسٹنس کر رہے ہوں گے نا، کہ بھگت سنگھ اکیلا ہی لگا ہوا تھا، وہ کدھر تھے؟ وہ کیا تحریریں تھیں جو لکھ رہے تھے، لوگ پڑھ رہے تھے جس کے اوپر؟ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کلونیل پیریڈ کو اگر آپ دیکھیں تو امن کا ٹائم نہیں تھا، وہاں پہ بہت لوگ لڑ رہے تھے، مار رہے تھے، جھگڑ رہے تھے کہ ہندوستان چھوڑ دو، کیا کچھ نہیں ہوا 20 سینچری کے اندر۔ پیپل ڈڈ ناٹ ٹیک کلونیزم لائنگ ڈاؤن، دے اسٹوڈ اپ اگینسٹ اٹ، دے فاٹ فار دیئر رائٹس۔ ٹھیک ہے، تو آل آئی ایم سیئنگ از کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جب یہ سارا طوفان گزر گیا، ہمیں آزاد ملکوں میں آ گئے، تو پھر ہم یہ بھول گئے کہ ہمارے باپوں کے ساتھ کیا ہوا، ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ کیا ہوا، ہم بھول گئے نا۔ اب کالے پانی کے بارے میں کون یاد کرتا ہے؟ آپ تصور نہیں کر سکتے، میں کہتا ہوں کہ آپ کالے پانی کی انڈمان آئلینڈ کے جو پرزنرز ہیں ان کے میموائرز پڑھیں،
آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا، اور پھر آپ کو ان انگریزوں کا بھیانک چہرہ نظر آئے گا. ورنہ تو آپ کہتے ہیں جی ٹرینیں بنا دیں، تو ٹرینیں تمہارے گھر کا سامان اٹھانے کے لیے بنائیں. ٹرینیں انہوں نے بنائیں کہ وہ ان ہنٹر لینڈ سے جو را مٹیریل انہوں نے اٹھانا تھا اپنی مانچسٹر کی اور ان کی ملوں میں ڈالنا تھا. ہمیں تو انہوں نے دیکھیں ایک امپورٹنٹ بات جب کیا تھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہوگی آپ کے لیے کہ دیکھیں فار اے ویری لانگ ٹائم انڈین کاٹن کو ایکسپورٹ کیا جاتا تھا یورپ کے اندر. اچھا اب ایک وقت یہ آ گیا میڈیول یورپ کے اندر کہ جو ٹیکسٹائل مینوفیکچرر جو تھے یورپ کے، ان کو یہ خطرہ پڑ گیا کہ ہندوستان کا کپڑا جو کہ ہمارے کپڑے سے بہت افضل ہے، اگر وہ ادھر آ گیا بہت زیادہ مارکیٹوں میں، ہماری تو دکانیں بند ہو جائیں گی. انہوں نے امبارگو لگا دیا. اس میڈیول پیریڈ کے اندر آپ یقین کریں کہ ہندوستان کے کپڑے کے خلاف جو قوانین پاس ہوئے اس میں یہ تھا کہ یہاں تو اتنے ڈریکونین تھے کہ اگر کسی فرد نے وہ ہندوستانی کپڑا پہنا یا کسی اس نے اپنی پوزیشن میں کیا یا بیچا تو اس کو سزائے موت تک ہو سکتی ہے. دس از کالڈ دی کاٹن وارز آف انڈیا. اچھا اب آپ مجھے بتائیں اس وقت تو ہمارا انڈیا واز اے ٹریڈنگ جائنٹ، یعنی آپ صرف کپڑے کی تجارت ہندوستان کی کلونیلزم سے کے پہلے دیکھیں تو آپ ششدر رہ جائیں گے. اچھا ابھی جب یہ ہو گیا تو انڈسٹریل ریولوشن ہوا، انہوں نے ملیں لگا لی، جیسے مانچسٹر کی ٹیکسٹائل ملیں تھیں، ادھر جو کپڑا بن رہا ہے تو وہ تو پھر یہاں کون خریدے گا؟ وہ تو کپڑا فیکٹری کلاتھ تو اس کی وہ کوالٹی نہیں تھی جو ہینڈ میڈ کلاتھ کی تھی. تو پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا پہلے یہ ویورز کو سب ختم کرو ہندوستان کے. انگوٹھے جیسے کہتے ہیں کہ بنگال کے ویورز کے کٹوا دیے، یہ ایکچوئل بات ہے، یہ کوئی مطلب فرضی کہانیاں نہیں ہیں، کیونکہ ان کو وہ ٹریڈرز تھے نا. انہوں نے کہا اگر یہاں سے مل جائے گا. پھر انہوں نے کیا کر دیا، انہوں نے کہا کہ آپ بھائی کپڑا نہ بنائیں، آپ صرف را مٹیریل پروڈیوس کریں، آپ صرف کاٹن گرو کریں یہاں پہ، باقی چیزیں ہم وہاں پہ کریں گے. اب وہاں پہ کیا ہو گیا، جو ہمارا پہلے ایز اے بزنس پارٹنر فرض کریں ایک تعلق تھا یورپ کے ساتھ، وہ پھر مالک اور نوکر کا رشتہ بن گیا کہ مالک نے کہا کہ تم بھائی بڑے نہ بنو، کپڑے نہ بناؤ، تم صرف را کاٹن جو مٹیریل ہے وہ دو، ہماری جو انڈسٹریل رومز ہیں اس کے اندر یہ بنے گا، پھر تم لوگ پہن لینا. پھر انہوں نے رول ریورس کر دیا، ایک سبجوگیٹڈ رول ہندوستان کا آ گیا. تو میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان ایک سونے کی چڑیا سے وہ کیسے ایک غلامی کا وہ عکس بن گیا. اور پھر ان لوگوں نے، برٹش کلونیلسٹ نے جو کچھ ہندوستان کے اندر خاص طور پہ لیٹ سے پنجاب کے کانٹیکس میں دیکھیں تو یہاں کینال اریگیشن کے جیسے پروجیکٹس کیے، یہی ساری کینال اریگیشن جا کے انہوں نے اپلائی کی ایجپٹ میں. جو انہوں نے کرمنل ٹرائبز کا جو پورا تصورات جو پنجاب میں انہوں نے وضع کیے، اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے افریقہ کے اندر جا کے کالونائزیشن کی. سو کلونیلزم پرفیکٹڈ اٹس ٹیکنیک آف کنٹرول اینڈ آپریشن in India and then exported it throughout its empire. تو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کلونیلزم جو تھا وہ کوئی کنسنسول کوئی ریلیشن نہیں تھا کہ جی ہمارے ساتھ آ کے انگریزوں نے شادی کی تھی کہ جی ہم تمہارے گھر میں رہیں گے. انہیں تو ڈنڈے کے زور سے ہمارے بزرگوں کو آگے لگا کے، اور 57 کی آزادی میں کیا کچھ نہیں ہوا. آپ لوگ جو لوگ اس کو بلٹل کرتے ہیں وہ میں ان پہ حیران ہوتا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اگر یہ نکلسن جیسے لوگ پنجاب سے نہیں آتے اور یہ سکھ اور یہ ہمارے پنجابی جو ہیں اگر یہ ان کا پوربی سولجرز کے ساتھ کھڑے ہو جاتے سی پوائز کے ساتھ تو ہندوستان کی تاریخ فرق ہوتی. ان لوگوں کی کہہ لیے کہ موقع پرستی اور ان کی جو انگریزوں کے ساتھ جو انہوں نے تلوے چاٹے پنجاب کے لوگوں نے، اس کی وجہ سے ہندوستان جو ہے وہ، ورنہ تو آپ دیکھیں رانی جھانسی کدھر کتنے لوگوں نے اس جنگ میں حصہ لیا اور انہوں نے کھڑے رہے اپنے قدموں کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر انہوں نے سمجھا کہ ناؤ وی نیڈ ٹو ڈیوائڈ اینڈ رول. ان کے درمیان اتنی تقسیم کر دو، ان کے درمیان اتنی نفرتیں پیدا کر دو کہ یہ کھڑے نہ ہو سکیں. تو یہ اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ ڈیوائڈ اینڈ رول جو ہے محض ایک فرضی کہانی ہے تو اب یہ کہ آپ کی مرضی ہے، لیکن حقیقت دیکھا جائے تو دس واز دا میتھڈ آف گورننس دے پرفیکٹڈ ہیئر اینڈ دے ہیڈ لرنڈ اٹ فرام ایلس ویئر، دے ڈڈ ناٹ انوینٹ اٹ. تو آل آئی ایم سیئنگ از کہ یہ جو ہماری جو کہہ لو جو کلونیل جو ہسٹری ہے وہ بہت ہی ہاربل ہے
اور ہم نے ان کو اس کو بالکل بھلا دیا ہے. نہ ہم کبھی ان کی یاد مناتے ہیں، نہ ہمیں ان کا کبھی اندازہ رہا کہ کن کن لوگوں نے اپنی جوانیاں، اپنی زندگیاں، اپنی اولادیں قربان کر دی ہندوستان کی آزادی کے لیے. اور جب ہندوستان آزاد ہوتا ہے تو وہی بالادست طبقے جو ہندوستان اور پاکستان میں تھے وہ دوبارہ ہمارے وسائل پہ قابض ہو گئے. تو ہم لوگ آزادی کے باوجود غلام رہے، کیونکہ کسی بھی نو بات یعنی جو پوسٹ کلونیل اسٹیٹ تھیں انہوں نے یہ نہیں کیا کہ انگریزوں کے فکری جو غلامی تھی اس کو چیلنج کریں. آپ قوانین اپنی دیکھ لیں، آپ اپنے ادارے دیکھ لیں، دونوں چیزیں جو ہیں ہو بہو دونوں ملکوں میں مور اور لیس ہندوستان میں تو پھر بھارت میں تو ایک ڈیموکریٹک سٹرگل اور یہ وہ کی ایک زیادہ رچ ہسٹری ہے، لیکن ہمارے ہاں تو نہیں ہے. ہمارے ہاں تو ایک چیکرڈ ہسٹری ہے آف دا پولیٹیکل سٹرگل. ٹھیک ہے، ہم نے تو صرف پابندیاں لگائی ہیں لوگوں کو، کبھی اس کو بین کر دو، کبھی اس کو بین کر دو، کبھی اس پہ آبادی لگا دو، کبھی اس پہ پابندی لگا دو. دیٹس ہاؤ وی ہیو گورنڈ دا کنٹری. ہم نے کنٹری کی جو آرگینک لیڈرشپ ہے اس کو تو گرو نہیں کرنے دیا کبھی. تو میں صرف کہہ رہا ہوں کہ جب تک یعنی یہ جو آزادی ہے، یہ جو فیض کی جو بات تھی نا، یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سہ، یہ بہت امپورٹنٹ بات تھی. میں بھی فیض صاحب کو بھی شاید ایک شاعرانہ تخیل ایک اس میں انہوں نے کہہ دیا، لیکن دس از ٹرو ٹل دا ڈے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ایک پری میچور سیلیبریشن جیسے ایک ہوتی ہے کہ یہ فوریا آ گئے جو ہم آزاد ہو گئے. تو کیا خاک آزاد ہوئے؟ جنہوں نے آپ کو غلام بنایا تھا انہوں نے خود جیل کا دروازہ کہا کہ یہ جا کے چہل قدمی کرو اور پھر جا کے ادھر ہی بیٹھ جانا. تو ہم نے دس واٹ وی ڈیڈ. تو نہ ہم نے اپنے اداروں کو تبدیل کیا، نہ ہم نے اپنے فوج کی، بیوروکریسی کی، جوڈیشری کی جتنی ان کی لیگل بیسز ہیں وہ تو آج وہی ہیں. 1935 کا ایکٹ ہے نا جس کی ساری کانسٹیٹیوشن، یعنی اگر آپ 1973 آئی ایم ناٹ اے قانون دان، لیکن میں یہ اخذ کر سکتا ہوں کہ ان کے درمیان کوئی بڑا فرق نہیں ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے، میرا مطلب اس کی جو کور ہے، جتنا آپ کا پینل کوڈ ہے، آپ پینل کوڈ کو اگر دیکھتے جائیں، پینل کوڈ کو سمجھو ہم نے 100 سال میں ریوائز نہیں کیا. کیوں کہ ادھر بھی انگریزوں کا یہ تھا کہ ایک ڈپٹی کمشنر ہوگا اور ایک تھانے دار ہوگا اور وہ پورے علاقے کو کنٹرول کرے گا. تو وہ جو پاور اینڈ کنٹرول کے جو ٹولز ہیں وہ اس پوسٹ کلونیل پیریڈ ان پاکستان وہ تبدیل نہیں ہوئے، بلکہ زیادہ بروٹل ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، پھر کوئی کہیں نہ کہیں کوئی جوڈیشل انٹروینشن ہو جاتی. تو ہماری تو اب جوڈیشری اگر آپ دیکھ لیں تو وہ کس حال میں ہے. تو ہمارے اوپر جسے کہتے ہیں براؤن صاحب جو انہوں نے بٹھائے، انہوں نے اپنا قبضہ پورا کر لیا نا. اب تو کوئی گنجائش نہیں ہے. اب تو میرے ناقص رائے میں آپ کسی سے اگر کلونیلزم کی بات کریں تو وہ سمجھتا ہے کہ آپ سٹھا گئے ہیں.